اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحی الی نوح انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلک بأعیننا ووحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون ویصنع الفلک وکلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه وقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ ہود کا ایک رکوع ہے۔ گزشتہ رکوع سے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ یہ سورت جو لوامیر ستہ میں سے ہے، اور اس سورت کے آغاز میں ہی یہ بات کہی گئی کہ یہ محکم آیات پر مشتمل ہے، حکمت کے اصولوں پر یہ آیات نازل کی گئی، یعنی حقائق کائنات کے مطابق ان آیات کا نزول ہوا ہے، اور پھر ان کی تفصیل بھی بیان کی گئی۔ اس سے پہلے والی سورت یونس میں جو بنیادی امور بیان کیے گئے، اس سورت میں اس کی تفصیلات، پچھلی سورت میں نوح علیہ السلام کا بہت مختصر واقعہ بیان کیا گیا، یہاں تفصیل کے ساتھ دو رکوعوں میں قرآن حکیم میں نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔
نوح علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں کل ہم نے یہ سنا تھا، نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو دو تین بڑے اعتراضات ان ظالم لوگوں نے نوح علیہ السلام پر کیے۔ ایک تو یہ کہ تم ہماری طرح کے ایک انسان ہو، کوئی روحانی کرتب تو تم نے دکھایا نہیں کہ ہم تمہاری بات مان لیں۔ ایسی روحانیت جو کوئی مال و دولت لائے، خزانہ لائے، پیسے لائے، نہ تمہارے پاس ویسے کوئی خزانہ ہے، کوئی سرمایہ دار تو ہو نہیں تم، تمہاری بات ہم مان لیں۔ اور دوسری بات یہ کہی تھی کہ تمہاری جماعت میں اس وقت جو تم پر ایمان لانے والے ہیں وہ انتہائی غریب لوگ ہیں، اراذلنا بادی الرأی، ایسے لوگ ہیں جن کی کوئی رائے نہیں ہوتی، جن کی رائے کو کوئی وزن ظلم کے نظام میں نہیں دیا جاتا۔ رائے تو ہوتی ہے لیکن ان کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بادی الرأی، فضول رائے والے، ظاہری چکا چوند پر مر مٹنے والے لوگ، ایسے غریب غربا لوگ جو ہے اراذلنا، کمینے، موچی نائی، اس طرح کے لوگ جو وہ تمہاری جماعت میں ہیں۔ اب ہم سردار ہیں، ہم حکمران ہیں، تو ہم حکمران لوگ جو ہیں وہ تمہارے ساتھ کیسے بیٹھے ہیں غریبوں کے؟ یہ تو ہماری توہین ہے۔ تم ان غریبوں کے بل بوتے پر ہمارے خلاف انقلاب لانا چاہتے ہو، یہ بات ہمیں قابل قبول نہیں، جس کا تفصیلی جواب نوح علیہ السلام نے گزشتہ رکوع میں دیا تھا، اور 900 سال اپنی اس قوم کو سمجھایا کہ تم دلائل دیکھو، انسانوں کی جو صحیح رائے ہے اسے دیکھو، ان کے پیشے مت دیکھو کہ کاروبار کیا کرتے ہیں، ان کی جو اصل صلاحیت اور استعداد ہے اسے دیکھو۔ وعلی بینۃ من ربی، میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلائل لے کر آیا ہوں، اور اتنے سال ہو گئے مجھے یہاں رہتے ہوئے، میرے اخلاق اور میری جماعت کے اخلاق دیکھو، انسانیت دیکھو کہ انسان کیسے ہے، پیشہ کیا ہے، کاروبار کیا کرتے ہیں، کام کاج کیا کرتے ہیں، یہ مت دیکھو۔ اور دوسری بات یہ بھی کہی کہ میں تم سے کسی روپے پیسے کا مطالبہ نہیں کرتا، کوئی چندہ مانگنے کے لیے نہیں آیا، لا اسألکم علیہ مالا، تمہیں خطرہ ہو کہ شاید تمہارے مال میں کمی آ جائے گی اور میں تو پیسے لینا چاہتا ہوں، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر اور میرا معاوضہ تو اللہ کے سپرد ہے۔ 900 سال نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ دعوت دی، لیکن اس کے باوجود بات نہیں مانی۔ قرآن حکیم نے آگے ایک مستقل سورت نوح نازل کی، جس میں نوح علیہ السلام کا یہ جملہ ذکر کیا ہے کہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے اپنی قوم کو دعوت دی رات اور دن، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں نے جتنا ان کو دعوت دی اتنے ہی یہ راہ فرار اختیار کرتے رہے، اتنے ہی بھاگتے رہے۔ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے 950 سال کا دورانیہ، بہت صدیاں گزری ہیں، لیکن ان پر کوئی بات اثر نہیں کر رہی۔ بالآخر نوح علیہ السلام سے انہوں نے خود کہا کہ بہت دن ہو گئے تجھے ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہوئے، تو انقلاب کی باتیں کرتا ہے، ہمارے خلاف عذاب کی باتیں کرتا ہے، تو لے آ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، جیسا کہ پچھلے رکوع کے آخر میں انہوں نے مطالبہ کیا، خود مطالبہ کیا کہ جس عذاب کی تو بات کرتا ہے وہ لے آ، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اب اسی تناظر میں یہ اگلا پورا رکوع ہے کہ جب عذاب کی خود انہوں نے دعوت دی اور نوح علیہ السلام کو ڈراتے ہوئے 950 سال ہو گئے، تو وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف کہ اَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، تیری قوم میں سے جتنے لوگ مسلمان ہونے تھے وہ ہو گئے، اب آج کے بعد کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو۔ لن یؤمن من قومک، تیری قوم میں سے کوئی آدمی بھی مسلمان نہیں ہوگا اب،
الا من قد آمنا، اس سے پہلے جتنے لوگ مسلمان ہونے تھے وہ ہو چکے، اس لیے فلا تبتئس بما كانوا یفعلون، ان کی اس حرکت پر تم غمگین مت ہو۔ نوح علیہ السلام اور نبی جو ہے اپنی امت پر بہت ہی شفیق ہوتا ہے، اسی لیے ان تمام تر ان کے انکار کے باوجود بڑی طویل مدت ہے کہ 950 سال ایک ہی قوم کو بار بار مختلف انداز اور اسلوب سے بات سمجھانا کہ شاید ان کو سمجھ میں آ جائے، عذاب سے بچ جائے۔ یہاں تو 2-3 مہینے دعوت دینے کے بعد مدعو کو دھکے دے دیتے ہیں کہ چل بھائی تو بات سمجھنے کے قابل ہی نہیں ہے، دعوت سے بڑی جلدی اکتا جاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی، تو کتنا صبر و استقامت، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ مایوس نہیں ہوئے آخر وقت۔ اب اللہ نے کہہ دیا کہ اب بھائی دعوت بند، اب سارے یہ جتنے مدعوین ہیں یہ سٹاپ، ان سے آگے نہیں اب جانا۔ لیکن اس پر بھی نوح علیہ السلام کو طبی طور پر ایک تکلیف تھی کہ میری قوم کے یہ لوگ کیوں مسلمان نہیں ہو رہے، کیوں یہ سچی دعوت اور حق بات کو قبول نہیں کر رہے۔ تو اللہ نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا لا تبتئس، غمگین مت ہونا، جی طبیعت پر پریشانی مت لانا، بما کانوا یفعلون، جو انہوں نے حرکت کی ہے۔ اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے، نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وصنع الفلک، کشتی تیار کرو۔ پہاڑی علاقہ ہے جی، وہاں پر کہا جا رہا ہے نوح علیہ السلام سے کہ کشتی تیار کرو، وصنع الفلک، اور یہ کشتی تیار کرو ہماری نگرانی میں، بأعیننا، ہم نگرانی کریں گے، ووحینا، اور ہمارے حکم سے، جیسے جیسے ہم ہدایات دیں اس کے مطابق یہ کشتی تیار کرنی ہے۔ اس کا ڈیزائن بھی ہم دیں گے کہ کس ڈیزائن کی کشتی ہوگی، اور اس پورے کام کی نگرانی بھی کریں گے۔ تو تم اپنے لوگوں کو ساتھ ملا کر ایک کشتی تیار کرو۔ بہت بڑی کشتی تیار کی گئی، جس میں جتنی بھی جانور اور مخلوقات ہیں ان کا جوڑا جوڑا، جو بھی وہاں پالتو جانور یا رکھے جا سکتے ہیں یا فضا میں موجود تھے، اور پھر جو 70-80 آدمی مسلمان ہوئے تھے ان کا جوڑے مرد اور عورت، وہ اس کشتی کے لیے تیار کیے گئے۔ ابھی پچھلے دنوں اس کے کچھ آثار ملے ہیں، ہاں جی اخبارات میں پڑھا ہوگا آپ نے، ایک بہت بڑی کشتی ہے۔ تو یہ اس کا ڈیزائن بھی ہم کریں گے، اس کی ڈرائنگ بھی ہم دیں گے کہ کیسی کشتی ہوگی، اور اس پورے کام کی نگرانی بھی ہم کریں گے، بأعیننا ووحینا۔ مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ جہاں جمع کا صیغہ قرآن استعمال کرتا ہے تو اس سے مراد ملأ اعلیٰ اور ملأ سافل کی قوتیں ہیں، کہ ان تمام سے مل کر ہم یہ کشتی تیار کروائیں گے تم سے، تو ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے یہ کشتی تیار کرو۔ لیکن پھر وہی بات کہ نوح علیہ السلام نبی ہیں، انسانیت پر شفیق ہیں، تو اللہ میاں نے یہاں پھر اگلی ایک اور بات بھی کہی کہ وَلَا تُخَاطِبْنِی فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا، یہ ظالم لوگوں کے بارے میں آئندہ مجھ سے کسی قسم کی کوئی درخواست نہیں کرنی۔ اب تک تو تم اپنی قوم کو بچاتے آئے ہو کہ شاید مان جائیں، شاید مان جائیں، اللہ میاں تھوڑی سی اور مہلت دے دے، اور مہلت دے دے، ان ظالموں کو کوئی ہدایت مل جائے۔ لیکن اب جب کشتی بننا شروع ہو گئی تو عذاب آنے کا وقت شروع ہو چکا ہے، اور جب عذاب کا وقت ہو تو اب عدالتی فیصلہ یہ ہے کہ آج کے بعد ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کرنی، ولا تخاطبنی، مجھ سے بالکل خطاب مت کرنا ظالموں کے بارے میں۔ اب یہ فیصلہ جاری ہو چکا ہے کہ انہم مغرقون، کہ یہ سب کے سب پانی میں غرق ہوں گے۔ اللہ نے جب یہ حکم دیا تو وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دی۔ اب پہاڑ پر جہاں نہ کوئی پانی، نہ لینا نہ دینا،
وہاں پر نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، یصنع الفلک۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، قرآن کہتا ہے کہ جب بھی ان کی قوم کے سردار کشتی بنانے کے زمانے میں ان کے سامنے سے گزرتے اور نوح علیہ السلام اور ان کی جماعت کشتی بنا رہی ہوتی تو سخروا منہ، تو مذاق اڑاتے، ٹھٹھا اڑاتے کہ دیکھو پہلے تو پیغمبری کا دعویٰ تھا، اب یہ جناب خود بھی کیا مزدور بن کر کیلیں ٹھوکنے لگ گیا، خود بھی یہ کیا ہے کارپینٹر بن گیا، کشتیاں بنانے لگا۔ غریبوں کی اور مزدوروں کی صحبت میں رہے گا تو ویسے ہی کام کرے گا نا، سرداری والے کام ہی چھوڑ دیے اس نے۔ جی یہ مذاق۔ اگلا مذاق یہ کہ دیکھو، پوچھتے نوح علیہ السلام سے کہ بھئی یہ کشتی کس لیے بنا رہے ہو؟ تو نوح علیہ السلام کہتے کہ عذاب آئے گا، بارش پانی ہوگا تو پانی میں کشتی ہی بچائے گی۔ تو تب مذاق اڑاتے، دیکھو اتنی خشکی ہے، ہاں جی اتنا اونچا پہاڑ ہے، یہاں کہاں پانی آنے والا ہے، یہ اب خشکی پر کشتیاں چلائے گا۔ جی تو مذاق اڑاتے ہیں، سخروا منہ، مذاق اڑا رہے ہیں نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ قال، نوح علیہ السلام نے کہا کہ ان تسخروا منا، آج تم مذاق کر رہے ہو ہم سے، فإنا نسخر منکم، ہم تم سے مذاق کریں گے جیسے تم ہم سے مذاق کرتے ہو، کما تسخرون، جیسے آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو تو ایک وقت آنے والا ہے کہ جب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ بلکہ حضرت شیخ الہند نے تو ترجمہ کیا کہ ہم بھی تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے کہ موت تمہارے سر پر کھڑی ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہی تو الگ بات ہے۔ یہ کشتی کی تیاری کا جو اللہ نے حکم دے دیا ہے عذاب کا، تو عذاب تو سر پر کھڑا ہے، تو تم ہم پر کیا ہنسو گے، ہم تم پر ہنستے ہیں کہ تم اپنے بچاؤ کے لیے کوئی فکر نہیں کر رہے۔ فسوف تعلمون، ابھی قریب ہی تھوڑا وقت گزرے گا کہ تمہیں پتہ چل جائے گا۔ فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، پتہ چل جائے گا کہ کس پر عذاب آنے والا ہے اور وہ عذاب ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑے گا، یخزیہ، اور ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب تم پر اترنے والا ہے، یحل علیہ عذاب مقیم۔ اب سال 6 مہینے نوح علیہ السلام نے کشتی بنانے میں لگا دیے، کشتی جب تیار ہو گئی تو قرآن کہتا ہے حتیٰ اذا جاء امرنا، جو وقت عذاب کا ہم نے مقرر کیا ہوا تھا، ہمارے شیڈول میں جو ٹائمنگ تھی کہ اب عذاب اس قوم پر آنا ہے فلانی تاریخ کو فلانے وقت، تو وفارت تنور، علامت بیان کی گئی تھی نوح علیہ السلام کو کہ تمہارے گھر کے اندر جو تنور لگا ہوا ہے اس میں آگ ہر وقت جلتی رہتی ہے۔ پرانا دستور تھا کہ تنور کی آگ کبھی بجھنے نہیں دیتے تھے لوگ، کیونکہ کوئی ماچس واچس تو ہوتی نہیں تھی، وہ پہلے والی آگ سے ہی اگلے وقت کے لیے آگ چھپا کر رکھتے تھے تاکہ اگلی دفعہ لکڑی ڈالیں تو وہی آگ جو ہے وہ اس میں لگ جائے۔ تو ہمیشہ تندور میں آگ محفوظ رکھی جاتی ہے، کوئلے ووئلے، تاکہ آئندہ۔ تو نوح علیہ السلام سے بتلایا گیا کہ اس عذاب کی علامت جس دن تمہارے گھر کے تنور میں آگ کے بجائے پانی آ جائے تو سمجھ لو کہ پوری زمین اب پانی ابلنے والی ہے اور آسمان سے پانی برسنے والا ہے۔ اس علامت کے بعد تم اپنی کشتی میں سوار ہو جاؤ، جو جانور ہیں ہاں جی وہ بھی سوار کرا لو، اور جتنے مسلمان ہیں وہ سب کے سب اس میں سوار کر لو۔ تنور نے جوش مارا، پانی نکلا، نوح علیہ السلام کو پتہ چلا تو ہم نے حکم دیا نوح کو، قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، جو ہر جانور کا جوڑا، نر اور مادہ، ہم نے کہا اس کشتی میں اسے سوار کرا لو۔ ان کے لیے الگ الگ پہلے سے خانے بنوا دیے گئے تھے،
یہ گائے کے لیے، یہ بیل کے لیے، یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے، اسی طرح چرند پرند تمام کے لیے الگ الگ گھونسلے اور تمام چیزیں تیار کروائی گئیں۔ اللہ نے چونکہ اس کی خود ڈرائنگ دی تھی کہ کیسے کیسے کن کن لوگوں کو اس میں رکھنا ہے، تو ہر ایک کی جگہ متعین تھی، ایک پوری طے شدہ طریقہ کار اور حکمت کے اصول پر، صحیح اور درست حکمت عملی کے تحت ان تمام کو اس علامت کے بعد سوار کرا دیا۔ اور پھر اگلی بات فرمائی وَأَهْلَكَ، اور جو تیری جماعت کے لوگ ہیں ان کو بھی شامل کر، اپنے خاندان کے لوگوں کو، گھر والوں کو، انہیں بھی سوار کرا لو۔ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، تیرے گھر میں جو لوگ ظالم ہیں انہیں مت سوار کرانا، سوائے ان کے جو تیرے خاندان کے اندر جن پر عذاب لازم ہو چکا ہے۔ جی، ایک بیوی نوح علیہ السلام کی، وائلہ جس کا نام تھا، اور ایک بیٹا کنعان اسی کا، یہ دونوں ماں بیٹا نوح علیہ السلام کے دشمن رہے، مخالفت میں رہے، تو ان پر بھی عذاب آئے گا، اس لیے اس کے علاوہ باقی تمام کو اپنی کشتی میں سوار کر لو۔ اور ومن آمنا، اور ان لوگوں کو بھی جو تم پر ایمان لائے ہیں، ایمان لانے والوں کو بھی، جتنے بھی 80 آدمی ہیں ان کو بھی داخل کرو۔ قرآن نے ساتھ ہی ضمن میں یہ بھی بتلا دیا کہ وما آمن معہ الا قلیل، ان پر ایمان لانے والے بڑے تھوڑے لوگ تھے، ہزاروں میں صرف 70-80 آدمی وہ مسلمان ہوئے ہیں، باقی سارے کے سارے 950 سال کی دعوت کے باوجود کفر پر اور ظلم پر قائم رہے۔ قال، نوح علیہ السلام نے تمام سے کہا کہ سوار ہو جاؤ کشتی میں، قال ارکبوا فیہا، اور کشتی میں سوار ہو کر یہ دعا پڑھ لو کہ بسم اللہ مجریہا ومرساہا، کہ اللہ کے نام سے ہی یہ کشتی چلے گی، اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا ہے، کہاں جائے گی، کتنا عرصہ کس جگہ پہنچے گی، کہاں تمہیں رکنا ہے، یہ اس کی باغ ڈور تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اس عذاب الہی سے بچانے کا اب اور کوئی راستہ نہیں سوائے اس کشتی کے، جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس میں سوار ہو جاؤ۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بہت ہی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ہم سے جو چھوٹی موٹی لغزشیں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ کو اس کو معاف کرے اور ہم پر رحم کرے۔ ہماری اب باغ ڈور، ہماری کشتی کی باغ ڈور اللہ کے سپرد ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی کنویں نے جوش مارا تھا تو آسمان سے پانی جیسے پھٹ پڑا، بڑے بڑے بادل ٹوٹ کر اور پھٹ کر زمین پر گر رہے ہیں، اور زمین سے ہر جگہ سے، ہر چشمے سے پانی نکل رہا ہے، تو آسمان سے بھی پانی برس رہا ہے اور زمین سے بھی کیا ہے، اور وہ بڑھتے 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 اس پہاڑ تک جہاں نوح علیہ السلام اور ان کی قوم رہتی تھی، اس کے قریب علاقے تک، موصل کا یا عراق کا یہ علاقہ ہے بعض روایات کے مطابق، اور بعض آگے مزید شمال کی طرف، ان علاقوں میں وہ سیلاب بڑھتا جا رہا ہے، پانی بتدریج اوپر ہوتا جا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، بڑے بڑے پہاڑ جیسی لہروں پر وہ کشتی چلی جا رہی ہے۔ جب طوفان آتا ہے، سائیکلون پیدا ہوتا ہے، تو لہریں آسمان سے باتیں کرتی ہیں 30-30 40-40 فٹ، تو پورا کا پورا جو پانی کا علاقہ ہو گیا اور وہ اوپر تک بڑی بڑی موجیں ہیں، ان موجوں میں یہ کشتی چل رہی ہے۔ خود کشتی بھی بہت بڑی، یا تو کشتی کل جبال پہاڑ کی طرح تھی اتنی بڑی، یا وہ موجیں پہاڑوں کی طرح، مبالغہ ہے، تو وہ ان لہروں پہ چلی جا رہی ہے۔ ایسی حالت میں نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا ہے، کنعان، بیوی اور وہ دونوں ایک ساتھ ہیں، تو بیوی سے بھی کہا، اس سے بھی کہا، لیکن بات نہیں سنی انہوں نے۔ نادا نوح ابنہ،
نوح علیہ السلام نے کنعان سے کہا کہ بھائی اس عذاب سے بچنے کا اس کشتی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، تو اب بھی وقت ہے، شاید مسلمان ہو جائے، یا یہ کہ وہ ظاہری طور پر مسلمان تھا اور دل میں نفاق تھا، جو بھی صورتحال کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، وہ کنارے پہ کھڑا تھا، سیلاب جیسے جیسے چڑھ رہا ہے وہ پہاڑ کے کنارے پر ہے، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہماری کشتی میں سوار ہو جاؤ، ولا تکم مع الکافرین، کافروں کے ساتھ مت ہو، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے، ظلم اور زیادتی کرنے والے لوگ ہیں، تم ان کی معیت میں مت جاؤ۔ بیٹا کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ پانی کتنا چڑھے گا، میں یہ بلند ترین پہاڑ ہے تو میں اس کے اوپر ٹکانا پکڑ لوں گا، یہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ پانی یہ ابھی تو کنارے تک پہنچا ہے تو پانی اتنا کہاں سے چڑھے گا کہ وہ پہاڑ تک چلا جائے۔ سآوی الی جبل، میں چڑھ جاؤں گا پہاڑ پر اور وہ مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ قال، نوح علیہ السلام نے سمجھایا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کے دن اللہ کے حکم سے کوئی آدمی نہیں بچ پائے گا سوائے اس انسان کے جس پر اللہ رحم کرے، کیونکہ عذاب کا وقت آ چکا ہے، اور عذاب کے اس وقت میں اللہ کے عذاب سے بچانے کا سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں کہ اللہ جس پر رحم کرے وہی بچے گا۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے کہ تم پہاڑ پر چڑھ کر جان بچا لو گے۔ ابھی یہ مکالمہ جاری تھا نوح اور بیٹے کے درمیان کہ ایک دم ایک بہت بڑی لہر کنارے پر آئی، حال بینہم الموج فکان من المغرقین، دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی اور اس نے اسے اٹھا کر پٹکا اس کے اندر، اور وہ بھی غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ کافی عرصہ تک یہ عذاب رہا، پوری بستی ملیا میٹ ہو گئی، تمام انسان جو اس کشتی سے باہر تھے ان کی لاشیں پھولیں پھٹیں گلیں سڑیں اور اس پانی کے اندر ریزہ ریزہ ہو گئی۔ سورۃ نوح میں جیسے آگے تفصیل آ رہی ہے، نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ اتنے کافر ہو چکے ہیں کہ ان کے نسل سے بھی جو بندے پیدا ہوں گے وہ بھی اے اللہ تیری عبادت نہیں کریں گے، وَلَمْ يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، ان کی نسل سے بھی جو لوگ پیدا ہوں گے وہ انتہائی حکم توڑنے والے ظالم اور انسان دشمن ہوں گے، لہذا ایسی نسل کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام سے پہلے اس قوم کے اندر بہیمیت غالب آ چکی تھی، اتنی درندگی، اتنی شہوت پرستی کہ ملکیت یا روحانیت مکمل دب کر ختم ہو چکی تھی، جانور بن چکے تھے، انسانیت کی رمق نہیں رہی۔ 900 ساڑھے 900 سالہ دعوت کے باوجود ان کی روح پر کوئی اثر نہیں ہوا، تو اتنی موٹی کھال ہو چکی تھی کہ انسانیت کا تو صرف چہرہ لیے پھر رہے تھے، اصل میں تو وہ جانور تھے، تو جانوروں کی نسل سے جانور ہی پیدا ہونے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تباہ و برباد کر کے ختم کر دیا۔ جن میں انسانیت کی رمق تھی وہ کشتی میں باقی رکھے گئے کہ ان انسانوں سے آگے انسان پیدا ہوں، جانور نہ پیدا ہوں، بندر نہ پیدا ہوں جی، تو اس لیے تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اور جب عذاب مکمل ہو گیا، کتنا عرصہ لگا، 6 مہینے، سال، 2 سال، جو بھی، کیونکہ اس میں کھانے پینے کا سامان بندوبست بھی نوح علیہ السلام نے کشتی میں پورا کیا ہوا تھا، اس کا اسٹاک کتنا سٹور ہوگا، سٹور میں کتنا کچھ رکھا جائے گا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کیونکہ اللہ کی نگرانی میں سارا کام ہوا، تو جتنے عرصے تک عذاب آنا تھا اتنے عرصے تک کے تمام لوگوں کا چارہ، کھانا پینا، باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کشتی میں اس کا پورا انتظام کیا گیا تھا۔ جب یہ عذاب مکمل ہو گیا
تو قیل، اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا زمین کو، یا ارض ابلعی ماءکی، اے زمین اپنے پانی کو نگل لے، چوس لے پانی، کسی چیز کو حلق سے نگل لینا۔ زمین کو حکم دیا کہ یہ جتنا پانی تجھ پر ہے اس کو جذب کر کے اندر لے جا۔ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اے آسمان رک جاؤ، برسنا چھوڑ دو، اب پانی نہیں برسے گا۔ اور اس کے بعد پانی کو حکم دیا گیا خشک ہو جاؤ، غیظ الماء، پانی خشک کر دیا گیا۔ زمین کو حکم دیا پانی جو ہے بند کر دو، نگل لو، آسمان سے کہا کہ تم پانی برسانا چھوڑ دو، اور پانی جو باقی بچ گیا زمین پر، جتنا نگلنا تھا زمین نے نگل لیا، دلدل بنی ہوئی ہے، نیچے برا حال ہے، کشتی کہاں کس جگہ پر جا کر رکے، تو اس سے کہا گیا پانی سے کہ خشک ہو جاؤ، ہوا بن کر اڑو۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور اللہ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ پورا ہو چکا۔ وہ تمام بدبودار لاشیں، اگر اتنے انسان مرے اور زمین پر ہی پڑے رہتے تو ان کی بدبو سے ہی باقی لوگ مر جاتے، تو پانی نے آ کر ان تمام کو ریزہ ریزہ کر کے مکمل تحلیل کر دیا۔ خاص طور پر اگر ایسا پانی گلانے سڑنے والا جو ریزہ ریزہ کر دے تو وہ تو بالکل ہی سرے سے کیا ہے، کوئی وجود ہی اس نے نہیں چھوڑا، گویا کہ دوبارہ مٹی سے وہ مخلوق بنی تھی اسی مٹی کے اندر فنا کر دی گئی۔ اور وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، اور کشتی کو ہم نے جودی پہاڑ پر اتارا، بلند جگہ پر، کشتی ایک صحیح جگہ پر آ کر کنارے لگ گئی، وہاں ہم نے اتارا، زمین خشک ہو چکی ہے، صاف ستھری ہو چکی ہے، ظالموں اور انسان دشمنوں اور درندوں اور حیوانات سے کیا پاک ہو چکی ہے۔ وقیل، اور حکم دیا گیا کہ بعدا للقوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے اسی طرح کی دوری ہے، اسی طرح عذاب میں مبتلا ہونا ہے، وہ اس کرۂ ارض پر مٹا دیے گئے۔ اب کشتی وہاں رکی، اب عذاب مکمل ہو گیا، بیٹا غرق ہو گیا۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو نوح علیہ السلام کو تنبیہ کی ہے کہ بے وقت تم نے اپنے بیٹے کا مطالبہ کیوں کیا تھا، کیوں اپنے بیٹے کو پکارا تم نے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح علیہ السلام نے پہلے شکایت کی کہ بیٹا غرق ہو گیا، تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکار کر کہا، اے اللہ تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ تمہارا خاندان محفوظ بناؤں گا، تو یہ میرا بیٹا کیوں ہلاک ہو گیا۔ نادا نوح ربہ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، فقال، اللہ سے شکایت کی کہ ربی ان ابنی من اہلی، اے میرے پروردگار میرا بیٹا میرے خاندان میں سے تھا، اور وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور آپ نے سچا وعدہ مجھ سے کیا تھا کہ تمہارے خاندان کو میں بچا لوں گا، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ سب فیصلہ کرنے والوں میں اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں، محکم فیصلے ہوتے ہیں۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تیری اولاد کو اور تیرے خاندان کو بچاؤں گا، تو یہ کیا ہوا کہ میرا بیٹا اس عذاب کی نظر ہو گیا۔ قال، اللہ پاک نے کہا، یا نوح انہ لیس من اہلک، وہ بیٹا تیرے خاندان میں سے نہیں تھا، تیرے خاندان تیری جماعت میں تو وہ ہے جو تجھ پر ایمان لانے والا ہے، اہل تیرا ساتھی نسل کی بنیاد پر نہیں ہوتا، کہ نسل کی بنیاد پر تو کہے کہ یہ میرا خاندان ہے، تیرا خاندان تو وہ ہے جو تجھ پر ایمان لایا ہے۔ اسی سے مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ استدلال کرتے ہیں کہ یہ جہاں جہاں انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات میں
آل اور اولاد کا ذکر ہے یا اہل بیت کا ذکر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، انبیاء کے اہل بیت، تو اہل بیت نسل سے نہیں ہوتی، اہل بیت ایمان سے ہوتی ہے، کہ جو لوگ ایمان لا کر نبی کی جماعت کا حصہ بن گئے۔ اس لیے آل جماعت کو کہتے ہیں، جو آپ کے نظریے اور مشن کے ساتھ وابستہ ہے، وہ آپ کی اولاد ہے، وہ آپ کی آل ہے۔ جو روحانی اولاد ہے وہ اولاد ہے، جسمانی نسبی اولاد کی بنیاد پر تو آل نہیں بنتا۔ اس لیے جہاں جہاں مولانا سندھی کہتے ہیں سورۃ الحشر کی تفسیر میں، جہاں آل کا ذکر ہے یا ذوی القربہ کا ذکر ہے، وہاں مولانا سندھی نے اس کی یہی تفصیل بیان کی ہے کہ ذی القربہ سے مراد جماعت ہے نبی کی، اور اس بنیاد پر جو حضور کی آل یا اہل بیت ہے، ان میں سب سے پرانے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق تھے، اس لیے حضور کے بعد وہی کیا ہے، حضور کے جانشین بنے، کیونکہ پارٹی ہی اصل میں اہل ہے، اور پارٹی جس کو چن لے اور منتخب کر لے وہ کیا ہے، ائمہ اہل بیت میں ہے۔ تو ائمہ اہل بیت میں صرف نسب سے بنیاد نہیں ہو سکتی، اصل میں تو جماعت کی اجتماعیت ہے۔ تو یہاں بھی اللہ پاک نے واضح طور پر نوح سے کہہ دیا کہ نسلاً گو وہ تمہارے نطفے سے تھا تمہارا بیٹا، لیکن انہ لیس من اہلک، وہ تیرے خاندان میں سے تھا ہی نہیں۔ کیوں نہیں تھا، اس کی دلیل بھی دے دی، انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال صحیح نہیں تھے، وہ ظالموں کا حصے دار بنا ہوا تھا۔ جب ظلم کی جماعت اور پارٹی میں ہے تو تمہارا کہاں سے ہوا وہ؟ تو نسل اور نسب سے اہل نہیں بنتا، صلاحیت اور کام کاج اور کردار سے بنتا ہے۔ انہ عمل غیر صالح۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی سخت تنبیہ کی نوح علیہ السلام کو، خبردار، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں مجھ سے مت سوال کرو۔ تمہارا یہ سوال ہی غلط تھا کہ تم کہتے ہو کہ میرا بیٹا میری اہل میں سے تھا، تمہاری اہل میں سے تھا ہی نہیں، منافق تھا، کافر تھا، ظالم تھا، متکبر تھا، دوسری جماعت کا حصے دار تھا۔ تم صرف اپنی شفقت پدری یا باپ ہونے کے ناطے اس کو اپنی پارٹی میں بچانا چاہتے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نسلی اور نسبی بنیادوں پر نہیں ہو سکتا، نسبی بنیادوں پر صرف وہی ہوگا جو تمہارے مشن کا وارث ہوگا، تمہارے نظریے کا حامل ہوگا، تو تب وہ تمہاری جماعت کا حصہ ہے، ورنہ اس سے تمہارا کیا تعلق؟ قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا تذکرہ کیا ہے سورۃ مجادلہ میں، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم، تو ایسی قوم نہیں پائے گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، ان سے ایک لمحے کی محبت بھی ان کے دل میں نہیں آتی، خواہ وہ ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کے قبیلے کے لوگ ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی دل کا میلان ادھر نہیں جاتا۔ یہ صحابہ کی عظمت بیان کی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبد الرحمن ابن ابی بکر، حضرت ابو بکر کے بیٹے نے کہا کہ غزوہ بدر میں یہ عبد الرحمن کافر تھے، اس وقت ابو جہل کے لشکر میں آئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ تو عبد الرحمن ابو بکر صدیق سے کہتے ہیں کہ ابا جان، بدر میں کئی دفعہ تم میری تلوار کے نیچے آئے تھے، کہ ایک وار کرتا تو تمہاری گردن اڑ جاتی، لیکن باپ سمجھ کر میں نے چھوڑ دیا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ خدا کی قسم، اگر تم بدر میں میرے سامنے آتے تو میں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ تم میرے بیٹے ہو یا نہیں، تم کفر کی جماعت میں سے آئے تھے، ادھر سے لڑنے کے لیے آئے تھے، تو تمہارا میں خاتمہ کر دیتا۔ اسی پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ تو پہلا تجربہ ہے نوح علیہ السلام کا کہ نسبی بنیادوں پر اپنے بیٹے کی سفارش کر رہے ہیں، تو اللہ نے تنبیہ اتاری، نوح علیہ السلام سے کہا فلا تسألنی، مت سوال کر مجھ سے،
اس کے بارے میں جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں ہے، ما لیس لک بہ علم۔ اللہ پاک نے اسپیشل کہا نوح علیہ السلام سے کہ انی اعظک، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے مت ہو۔ یہ جہالت کا سوال ہے، نسبی تعلق کو بنیاد بنا کر کسی کی سفارش کرنا اور جماعت کے جو ڈسپلن اور نظم و ضبط ہے اس کو لحاظ نہ رکھنا، یہ جہالت۔ اور جاہلوں کے حوالے سے جاہلین کی فہرست میں تم مت ہونا شامل۔ انی اعظک، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ جب اللہ کی طرف سے یہ بڑی سخت تنبیہ نوح علیہ السلام پر آئی تو نوح علیہ السلام نے فوراً قال ربی انی اعوذ بک، اے میرے پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسا سوال کرنے سے جس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، ما لیس لی بہ علم۔ بے وقوفی والا سوال آئندہ نہیں کروں گا، یہ دعویٰ تو نہیں کیا آئندہ نہیں کروں گا، یہ کہا کہ مجھے تو ہی بچا سکتا ہے، کیونکہ میری اپنی کیا طاقت ہے۔ نبی کا طریقہ کار یہی ہے۔ آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو آدم علیہ السلام نے بھی یہی کہا، کہ یہ نہیں کہا کہ میں آئندہ نہیں بچوں گا، اے اللہ تو مجھے بچا لے کہ آئندہ مجھ سے ایسی کوئی حرکت سرزد نہ ہو۔ وہی نوح علیہ السلام آدم ثانی نے کہا کہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، بہت بڑا میں سے غلط سوال میں نے کر دیا ہے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں ایسا سوال کروں جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو۔ اسی سے پتہ چلا کہ فضول اور لغو سوال، کسی نفسانی خواہش اور طبی تقاضے سے ایسا سوال جس کا کوئی تعلق نہ ہو، وہ کرنا فضول بات ہے۔ سوال کی بنیاد تو یہ ہوتی ہے کہ کم از کم نصف علم یا آدھی معلومات تو موجود ہوں، اور ان معلومات سے آگے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو آپ سوال کریں گے۔ اور اگر سرے سے ہی کیا ہے، آپ نے کوئی بات سمجھی نہیں، تو وہ سوال تو انتہائی احمقانہ اور جہالت پر مبنی ہوتا ہے۔ اور پھر نوح نے معافی مانگی، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اے اللہ اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا اور تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو اکم من الخاسرین، تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، تو مجھے معاف کر دے۔ وہی دعا جو آدم علیہ السلام نے مانگی تھی، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ سے رحم کی درخواست کی ہے نوح علیہ السلام۔ اور یہ سوال یا یہ بات ایسی ہوئی کہ یہ نوح علیہ السلام کے دل پر کھٹکے کی طرح رہی، بلکہ رہے گی قیامت کے دن بھی۔ قیامت کے دن بھی لوگ جب سفارش کے لیے آئیں گے آدم کے پاس، تو آدم کہیں گے کہ بھائی مجھ سے تو ایسی غلطی ہوئی ہے، اللہ میاں یہ آج اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی غضبناک نہیں ہوا اور آئندہ بھی کبھی نہیں ہوگا، تو مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں نے غلطی کی تھی، اللہ نے مجھے کہا تھا درخت مت کھانا، میں نے کھا لیا اور ساروں لوگوں کو میں اٹھا کر نیچے زمین پر لے گیا، تو میں تو اب یہ سفارش نہیں کر سکتا۔ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو نوح علیہ السلام اپنی اس غلطی کا ذکر کریں گے کہ مجھ سے ایک غلط سوال ہو گیا تھا اپنے بیٹے کی سفارش کے سلسلے میں، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، آج تو اللہ اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی غضبناک نہیں ہوا، کہیں اس غلطی کی مجھے سزا نہ دے، تو میں تو سفارش نہیں کروں گا، جاؤ ابراہیم کے پاس، جاؤ موسیٰ کے پاس۔ تو ہر ایک کو اپنی اپنی وہ غلطی، انسان کے جامع میں ہی رہے، خدا نہ بن بیٹھے۔ اس کے لیے لغزشیں اور کوتاہیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، لیکن غلطی کرنا کوئی جرم نہیں ہے، ہو جاتی ہے، انسان ہے۔ جب آدم ابا جان سے ہو گئی اور دوسرے ابا جان نوح علیہ السلام سے ہو گئی، تو انسانوں سے بھی ہو سکتی ہے، باپ کا اثر کہیں نہ کہیں تو بیٹوں پر آئے گا، تو غلطی تو ہو سکتی ہے، لیکن غلطی پر اصرار کرنا یہ جرم ہے۔ غلطی کو جاری رکھنا، غلطی کو جسٹیفائی کرنا کہ نہیں جی جو میں نے کام کیا ہے وہی صحیح ہے وہ غلط، تو یہ نظم و ضبط اور ڈسپلن کے خلاف بات ہے۔ غلطی ہو جائے تو غلطی سے سیکھا جائے اور آئندہ اس غلطی کو نہ دہرایا جائے۔ اللہ میاں نے یہ ان کی درخواست سننے کے بعد کہا، یا نوح، اے نوح اترو زمین پر،
کشتی جب آ کر کنارے پر لگ گئی، واستوت علی الجودی، اور اس دوران یہ سارا مکالمہ بیٹے کے سلسلے میں نوح علیہ السلام نے کیا اور اللہ کی طرف سے جواب آیا، تو اس کے بعد اب جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو کشتی سے باہر نکلنے کا ماحول نہیں ہے، اس وقت تک کشتی میں رہنا ہے، باہر صفائی خشکی وغیرہ وغیرہ ہو جائے، جگہ ایسی ہو جائے کہ جس میں انسان اتر سکیں، جانور چرند پرند وہاں پر آ سکیں، تو قیل، اس کے بعد کہا گیا یا نوح اہبط بسلام منا، ہماری طرف سے امن اور سلامتی کے ساتھ زمین پر اترو، وبرکات علیک، اور تم پر اللہ کی برکتیں نازل ہوں۔ دو باتیں کہی ہیں، سلام منا، سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ۔ انسانیت کی ترقی امن و امان سے ہوتی ہے، اور دوسرا رزق کی فراوانی اور اس کی برکت سے ہوتی ہے۔ سیاسی اور معاشی دو باتیں بیان کی ہیں۔ اس سے پہلے جو قوم تھی وہ سلامتی کے بجائے، امن و امان کے بجائے ظالم اور متکبر تھی، انسان دشمنی کا کردار ادا کرتی تھی، وہ حکومت بد امنی پیدا کرنے والی تھی، اور جو رزق اللہ نے زمین پر رکھا ہوا تھا اس میں زیادتی کرنے والی، لوٹ مار کرنے والی تھی، جس کی وجہ سے تو وہ لوگ غریب غربے جن کی غربت نہیں دور ہو رہی تھی، ان کے وسائل یہ مالا اور مترف ہڑپ کر لیتے تھے ظالم لوگ۔ اے نوح اب نیچے اترو اور یہ دو کام برقرار رکھو، امن اور سلامتی انسانوں کے درمیان برقرار رہے، اور جو رزق آئے اس کو مل بانٹ کر کھاؤ، ہماری طرف سے برکت۔ وبرکات علیک وعلی امم ممن معک، اے نوح تم پر بھی برکتیں ہوں اور تم پر بھی سلامتی ہو، اور وہ تمام جانور چرند پرند اور انسان جو تمہاری کشتی میں تمہارے ساتھ شریک ہیں، ان کے اوپر بھی کیا ہے، رحمت ہو، برکت اور سلامتی ہو۔ زمین پر نیچے اترو اور ان پر کردار ادا کرو۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور نوح علیہ السلام کو اگلی بات بھی بتلا دی، اب تو جاؤ اور خوب کھاؤ پیو، امن سلامتی اور برکات سے رہو، لیکن ایک قوم بعد میں آنے والی ہے، اگلے مرحلے میں سَنُمَتِّعُهُمْ، یہاں تمہارے ہاں بڑا نفع اٹھائے گی، بڑا فائدہ ہوگا، لیکن وہی پھر دوبارہ وہی حرکتیں کرے گی تو پھر ہم ان پر عذاب اتاریں گے۔ جو بھی ان کی نسلوں میں سے بھی، یہ جو 80 82 70 آدمی آئے ہیں، ان کی نسلوں میں سے بھی جو ظالم ہوگا، متکبر ہوگا، انسان دشمن ہوگا، سلامتی اور امن کا دشمن ہوگا، یا معاشی وسائل کے اندر خرابی پیدا کرے گا، تو یمسہم منا عذاب علیم، یہ قانون اور ضابطہ ہے کہ ان کے اوپر ایسا ہی دردناک عذاب آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگلے 400-500 سال میں نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد اور قوم سمود وہ عذاب کے مستحق ٹھہرے، انہی کی نسلوں میں سے تھے۔ اگلی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ نوح کا پورا پروگرام ہی غائب انبیاء کا، اور اس کی جگہ پر وہی تکبر، وہی غرور، وہی ساری چیزیں، تو قوم عاد اور قوم سمود کو تباہ کیا گیا۔ یہاں تک نوح علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہو گیا۔ قرآن کا انداز اور اسلوب اس صورت میں یہ ہے کہ پہلے ایک واقعہ بیان کر کے تاریخ سے استدلال کرتے ہیں، اور پھر آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مطابق حوصلہ دیتے ہیں، آیات کی، قرآن کی اہمیت بیان کرتے ہیں۔ پچھلے رکوع کا خاتمہ بھی اسی پر ہوا تھا کہ نوح علیہ السلام کے ایک دور کی گفتگو کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ آپ قرآن حکیم کی حقانیت کو پورے عزم اور استقلال کے ساتھ آگے پھیلائیے، اور یہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے تلک من انباء الغیب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے سامنے یہ غیب کی ایسی خبریں بیان کی ہیں، نوحیہا الیک، ہم نے اس کی وحی آپ کی طرف کی ہے، ما کنت تعلمھا انت ولا قومک من قبل ھذا، نہ تو آپ اس واقعے کو اتنی تفصیل کے ساتھ جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم جانتی تھی۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں مکے والوں کو اس قرآن کے نزول سے پہلے کچھ معلوم نہیں تھا، کیونکہ ایک تو ان کے ہاں تورات نہیں تھی،
یہ واقعہ تورات میں ضرور موجود ہے تفصیل کے ساتھ، لیکن تورات ان کے ہاں تھی نہیں، تو عربوں میں یہ واقعہ معلوم نہیں تھا، اس لیے کہا آپ کو اور آپ کی قوم کو یہ قصہ معلوم نہیں تھا۔ اور وہاں چونکہ بہت ساری لغویات انہوں نے شامل کر دی تھی تورات کے اندر، قرآن نے یہاں بڑی جامعیت کے ساتھ جو اس کے بنیادی نکات ہیں وہ متعین کیے ہیں یہاں۔ تو آپ اور آپ کی قوم اس سے پہلے نہیں جانتی تھی، ہم نے یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اب اس واقعے سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ فصبر، صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیے اپنے مشن پر، اپنی دعوت پھیلانے کے لیے کردار ادا کرتے رہیے۔ ان العاقبۃ للمتقین، نتائج متقی لوگوں کے لیے ہی نکلیں گے صحیح، جو کامیاب ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، عدل و انصاف کا نظام بنانے والے ہیں، ان کے لیے ہی آخرت ہے، آخر کار انجام انہی کا بہتر ہوگا۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام جو 950 سال دعوت دیتے دیتے نہیں تھکے اور صبر و استقامت سے کام لیا، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو ابھی 8-10 سال ہی گزرے ہیں مکہ مکرمہ میں دعوت دیتے ہوئے، اور یہ کتنا آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ پر الزام تراشی کرتے ہیں، کبھی جادوگر کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں۔ تو فصبر، جمے رہیے اپنے مشن پر، ان کے مذاق اڑانے کی پرواہ مت کیجیے، اپنی دعوت دیتے رہیے، جدوجہد اور کوشش جاری رکھیے۔ یہ سورت چونکہ مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس صورت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صورت نے مجھے بوڑھا کر دیا، بڑھاپا طاری ہو گیا مجھ پر۔ 40 سال کی عمر مبارک میں تو قرآن حکیم نازل ہونا شروع ہوا، اگلے 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہے، تو 50 سال کی ابھی عمر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حضور فرماتے ہیں کہ اس صورت میں جب یہ احکامات مجھ پر آئے، اتنی بھاری ذمہ داری مجھ پر عائد کی گئی کہ نوح نے 950 سال دعوت دی، تو تو بھی صبر کر، فصبر، تو بھی اسی طرح مشن پر برقرار رہ، جدوجہد اور کوشش کا عرصہ جاری رکھ۔ تو اس صورت کی یہ جو انبیاء کے واقعات کے بعد مجھ سے جو مطالبات کیے گئے اللہ کی طرف سے، اس نے مجھے ذمہ داری میری بہت بڑھا دی، اور اس نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ 50 سال کی عمر میں ہی میں 60 سال کا لگنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پوری استقامت کے ساتھ جدوجہد اور کوشش کو برقرار رکھا، اور اس کا نتیجہ پھر اگلے مدینہ پہنچ کر کامیابی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس طرح ہر رکوع کے بعد آخری آیت میں تقریباً قرآن حکیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہے کہ یہ بنیادی بات مضبوطی سے تھامے رکھیے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے کی جو کشمکش ہے وہ بھی تمہارے ساتھ ہے۔ آج تمہارے ساتھ جو مسلمان ہونے والے ہیں، مکے کے سردار یہی کہتے ہیں کہ یہ غریب غربا لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھیں۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ، پوری کی پوری صورت وہاں اللہ پاک نے یہ بات بیان کی ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ یتیم مسکین تمہاری پارٹی میں ابو جہل، ہم کیسے تمہارے ساتھ بیٹھیں۔ تو وہی حرکتیں جو نوح سے چلی آ رہی تھیں، قوم عاد، قوم سمود، اسی طریقے سے آگے اقوام نے وہی حرکت انہوں نے کی ہے۔ لہذا ان تمام تر پریشانیوں کے باوجود اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کی جماعت ثابت قدمی کے ساتھ جدوجہد اور کوشش کو جاری رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ اجمعین۔